عشر کے احکام اور مسائل کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کے ہاں گوش گزار کرنی ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں فرض صدقات جو وہ ادا کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے ذمہ لازم ہوتے ہیں، وہ 3 صدقے اور 3 طرح کی زکوٰۃ ایسی ہے جو ایک مسلمان پر زندگی میں لازم ہوتی ہے اگر وہ اس کا اہل ہو تو۔ مثلا سب سے پہلے مال کی زکوٰۃ، جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں سونا چاندی پراپرٹی اور نقدی کی زکوٰۃ، اگر انسان اس کا اہل ہے تو اس پر لازم ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ الغنم، جانوروں کی زکوٰۃ، پالتو جانور ان کی زکوٰۃ، یہ بھی اس بندے پر ادا کرنا لازم ہوتی ہے جس نے جانور رکھے ہوئے ہیں اور وہ زکوٰۃ کا اہل بھی ہو دینے کا۔ مطلب جانوروں کی زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، اتنے جانور ہوں تو زکوٰۃ دینی ہے، اتنے جانور ہوں تو زکوٰۃ نہیں دینی، کتنے جانور ہوں تو کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، کتنے جانور ہوں تو کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر اونٹ ہوں تو زکوٰۃ اور ہے، بھیڑ بکریاں ہیں تو پھر زکوٰۃ اور ہے، بھینس گائیں وغیرہ ہے تو پھر زکوٰۃ اور ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ الغنم، مویشیوں، پیٹ اینیملز، پالتو جانوروں کی زکوٰۃ، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تیسرے نمبر پر فصل، کھیتی، کاشتکاری، غلہ اناج، جو زمین سے انسان نفع اٹھاتا ہے اس پر زکوٰۃ، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی شریعت نے کرائیٹیریا مقرر کیا ہے، کس بندے پر کتنا ہے اور کس بندے پر کتنا ہے۔ یہ 3 طرح کی زکوٰۃ ہے جو اسلام میں ہر مسلمان پر لازم ہوتی ہے اگر وہ اس کا اہل ہو تو۔ عام طور پر پہلی قسم کی جو زکوٰۃ ہے ہم صرف ادھر تک ہی رہتے ہیں۔ یہ جو دوسری فصل اور کاشتکاری کی زکوٰۃ جس کو عشر کہا جاتا ہے، یا جانوروں کی زکوٰۃ، اس کا تو تصور ہی جو ہے وہ معاشرے میں بہت کم پایا جاتا ہے، بس پہلے قسم کی زکوٰۃ ادا کر۔ حالانکہ شرع میں جس طرح مال میں زکوٰۃ فرض ہے اتنی ہی جانوروں میں اور فصل اور غلہ اناج میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ان 3 طرح کی جو زکوٰۃ کی کائنڈز اور اقسام ہیں، ان میں ہم تیسرے نمبر پر جس کو عشر کہا جاتا ہے، اس کو ہم آج کے خطبے میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا آغاز ہم قرآن پاک کی آیات سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ پورے قرآن میں عشر کے حوالے سے ایک آیت ایسی ہے جو سب سے زیادہ واضح حکم دیتی ہے عشر ادا کرنے کا، اور وہ آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141، 141۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، وہ شان والی ذات ہے جس نے پیدا کیا، سبحان اللہ، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، وہ شان والی ذات ہے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ جنات، باغات، جنات باغات کو پیدا کیا۔ کس قسم کے باغات؟ معروشات وغیرہ معروشات، کچھ باغات ایسے ہیں جو معروشات ہیں، کچھ باغات ایسے ہیں جو غیر معروشات ہیں۔ اب یہ قرآن جو لفظ استعمال کر رہا ہے اس کو ہم سمجھیں گے کہ معروشات کون سے باغات ہوتے ہیں اور درخت ہوتے ہیں، اور غیر معروشات کون سے درخت۔ معروشات ان پودوں کو، باغات کو، درختوں کو کہا جاتا ہے جو ٹریلسڈ ہوتے ہیں، چھت والے ہوتے ہیں، جن کے نیچے تنا نہیں ہوتا ہے، چھتری والے ہوتے ہیں، زمین پہ بچھے ہوتے ہیں،
جیسے انگوروں کی بیل ہو گئی، تربوزہ خربوزے کی بیل ہو گئی، ان کو قرآن پاک نے معروشات کہا ہے۔ وہ درخت، وہ پودے، وہ باغات جن کے نیچے تنا نہیں ہے، زمین پہ بچھے ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ معروشات۔ بڑی بڑی توجہ سے آپ نے سماعت کرنا ہے، یہ باتیں وہ ہیں 70 سال والے لوگوں کو ہوا ہی نہیں لگی ہے۔ ہاں جی، اور لگتی کیوں نہیں ہے کہ محراب اور ممبر سے قرآن بیان ہی نہیں ہوتا۔ برکت کے لیے علامہ صاحب، خطیب صاحب شروع میں ایک آیت پڑھ دیتے ہیں خطبے میں برکت کے لیے، پھر سارا خطبہ لٹرم پٹرم دگڑو مگڑو ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنا کے چلو جی سنتا ادا کر لو۔ یہ بہت بڑا عالمی ہے، اور یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ممبر سے ایسا کیوں ڈیلیور کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آگے سے پسند کیا جاتا ہے، آگے سے سامعین کی طرف سے پسند کیا جاتا ہے۔ بہت کم ذہن ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت کو پسند کرتے ہیں، اللہ رسول کی بات کو سننا وہ اپنی ایمان کی تازگی کا سبب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ شان والی ذات ہے جس نے پیدا کیا باغات، معروشات اور غیر معروشات۔ معروشات کون سے باغ ہوتے ہیں، کون سے پودے ہوتے ہیں، کون سے درخت ہوتے ہیں؟ ایسے درخت جن کے نیچے تنا نہیں ہے، زمین پہ بچھے ہوتے ہیں۔ اور غیر معروشات اس کا اپوزٹ لے لیں، ایسے درخت، ایسے پودے جو تنے والے ہوتے ہیں، قداور ہوتے ہیں۔ اب سمجھ گئے؟ سبحان اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ شان والی ہے وہ ذات جس نے ایسے باغات پیدا کیے جو معروشات ہیں، اور کچھ باغات ایسے ہیں جو کہ غیر معروشات ہیں۔ اب آہستہ آہستہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو کلام خداوندی کا انداز بدلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، تو اس لیے آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَالنَّخْلَ، شان والی ہے وہ ذات جس نے کھجور کے درخت کو پیدا کیا، وَالزَّرْعَ، اور کھیتی کو پیدا کیا، والرمان والزیتون، جس نے زیتون کو پیدا کیا۔ رمان عربی میں انار کو کہتے ہیں، رمان انار کو کہتے ہیں، پیدا کیا۔ اب یہ جو قرآن پاک کا ایک خاص انداز ہے، یہاں ایک بڑی لطف اندوز بات چھپی ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شان والی ہے وہ ذات جس نے معروشات باغ پیدا کیے اور غیر معروشات باغات کو پیدا کیا، اور کھجور کے درخت کو پیدا کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ سمجھ گئے کہ معروشات کسے کہتے ہیں اور غیر معروشات کسے کہتے ہیں، اب آپ یہ بتائیں کہ کھجور کا درخت معروشات میں سے ہے یا غیر معروشات میں سے ہے؟ غیر معروشات میں۔ سبحان اللہ، غیر معروشات میں، وہ تناور ہے۔ تو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ شان والی ہے وہ ذات جس نے معروشات درخت پیدا کیے اور غیر معروشات پیدا کی، تو کیا اس میں کھجور کا درخت آ نہ گیا؟ کھجور کے درخت کا ذکر ہو گیا، پھر ساری کائنات کے درخت، پودے، نباتات، ساروں کا ذکر معروشات میں اور غیر معروشات میں آ گیا، لیکن ساری کائنات کے ان درختوں اور پودوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّخْلَ، شان والی ہے وہ ذات جس نے کھجور کے درخت کو پیدا کیا ہے۔ یہ اشارہ ہے کلام خداوندی کے انداز سے کھجور کے درخت کی فضیلت کی طرف۔ بالکل ایسے ہی محفل میں بہت سارے لوگ آئے اور محفل میں کھڑا ہو کے صاحب دعوت کہنے لگا خوش آمدید سب خواتین حضرات کو، جتنے خواتین حضرات آئے ہیں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، خاص کر فلاں علامہ صاحب، فلاں حاجی صاحب، فلاں بندہ، نام لیتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ سارے خواتین و حضرات کا آنا خوش آمدید، تو وہ جس حاجی صاحب کا نام بعد میں لے رہا ہے وہ بھی تو ان میں تھا، لیکن بعد میں نام لے کر اگر وہ کسی کو کہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عام ذکر کرنے کے بعد پھر خاص ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے سارے آئے لیکن ان کا آنا اس کے نزدیک کچھ زیادہ ہی شان والا تھا، کچھ زیادہ ہی اہم تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی مثال ہے پہ قرآن پاک سے لیں، سورۃ القدر
جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، لیلۃ القدر میں آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر میں آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو سارے فرشتوں کی بات ہو گئی نا، سارے فرشتوں کا ذکر ہو گیا نا، لیکن آگے اللہ کہتا ہے والروح، خاص کر جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اشارہ تھا اس انداز سے سارے فرشتوں میں سے جبریل، اس کی فضیلت اور ہے، اس کی سرداری اور اہمیت اور ہے۔ سیم اسی طرح اللہ نے فرمایا شان والی ہے وہ ذات جس نے معروشات اور غیر معروشات درختوں کو پیدا کیا، والنخلا، اور کھجور کے درخت کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ کھجور کے درخت کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمائی ہے۔ میرے مطالعہ کی حد تک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پودوں اور پھلدار درختوں کے بڑے ذکر کیے ہیں، بہت سارے پھلدار درختوں کا ذکر ہے، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ اور جس قدر کے انداز میں کھجور اور اس کے درخت کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے، کسی بھی پھلدار درخت کا ذکر اس طرح قرآن پاک میں نہیں ہوا ہے۔ کھجور کے درخت کو عربی میں نخل کہتے ہیں، نخل، نون خا لام۔ قرآن پاک نے کھجور کے درخت کا ذکر کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نخل کے اندر وَجِزْءٍ نَخْلَ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِزْءٍ نَخْلَ، اور اگر ایک درخت ہو تو اس کو نخل کہتے ہیں، اور اگر پورا باغ ہو کھجوروں کا تو اس کو قرآن نخیل کہتا ہے، نخیل۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کو؟ نخیل۔ اور تر کھجوروں کو قرآن رطب کہتا ہے، تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تر کھجوروں کو رطب۔ اور کھجوروں کی اقسام میں سے اعلیٰ قسم اجوا ہے، اور اجوا کھجوروں میں سے اعلیٰ قسم لینا ہے۔ کیا ہے؟ لینا۔ یہ کھجور، اجوا کھجور کی ایک قسم ہے، لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا ذکر قرآن پاک میں نام لے کر فرمایا ہے۔ اور ما قطعتمون من لینا، سورۃ الحشر کے اندر جا کر لینا کھجور کا ذکر فرمایا ہے۔ کھجور کے اندر سے جو گٹھلی نکلتی ہے، گٹھلی، اس کو قرآن پاک کتمیر کہتا ہے۔ ما یملکون من کتمیر، جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو وہ تو ایک گٹھلی کے مالک بھی نہیں ہے۔ ما یملکون من کتمیر۔ اور گٹھلی کے آپ شیپ دیکھیں، شکل دیکھیں تو اس کے اندر ایک شگاف ہوتا ہے، ایک چیر ہوتا ہے، گٹھلی کے درمیان میں ایک جو ہے وہ سلائڈ سی ہوتی ہے، اس کا نام بھی قرآن نے رکھا ہے، اور اس کو قرآن پاک نے نکیر کہا ہے۔ نکیر، نون قاف نقطوں والا یا اور را، اس کو نکیر کہا ہے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو ہم مال دیتے ہیں بہت سارا، لیکن ان کا اندر اتنا کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے سلائٹ اور شگاف کے برابر بھی خرچ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھیے، کتنی تفصیل سے اللہ کھجور اور اس کے درخت کو بیان فرما۔ کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے اندر جو سلائٹ اور چیر ہے یا شگاف ہے، جب آپ کھجور کھا لیتے ہیں تو اس گٹھلی کے اوپر ایک رقیق اور باریک سا کور ہوتا ہے وائٹ کلر کا، اور ایک اس سلائڈ سے دھاگا سا نکلتا ہے، دھاگا ٹائپ کا اس سلائڈ سے نکلتا ہے۔ اس سلائڈ اور شگاف اور چیر سے نکلنے والا جو وہ وائٹ کلر کا ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بھی قرآن پاک میں نام دیا ہے اور فتیل کہا ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، جب تم ہمارے پاس قیامت کے دن آؤ گے ہم اس دھاگے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ یقین کریں جتنا ذکر کھجور اور اس کے درخت کا قرآن میں، صرف ایک مثال میں قرآنی آپ کو دیتا چلوں۔
قرآن پاک نے یہ بھی ایک کھجور کا انداز بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی خاتون پریگننسی کی حالت میں ہے اور اس کو یوٹرن لائن پین ہے، درد دل میں وہ مبتلا ہے، تو قرآن پاک اشارتاً اس کو جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے کہ اس وقت وہ تر کھجوریں کھایا کرے. درد میں فاقہ ہوگا، برتھ میں ولادت میں آسانی ہوگی، آنے والا بچہ وہ جو ہے تندرست اور توانا ہوگا، اور اس بچے کی جو ماں ہے اس کو اس پروسیس سے گزرتے ہوئے جتنی بھی کمزوریوں کا سامنا ہوتا ہے وہ سب پوری ہو جائیں گی. انسٹنٹ انرجی اللہ تعالیٰ اس وقت مہیا کر دیتا ہے. یہ بھی قرآن نے ترغیب دی. کہاں پر؟ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا، جب آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ کے حکم سے شہر چھوڑ کر وہ ایک نہر کے کنارے پر ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، اور عین اس وقت جب برتھ اور ولادت کا وقت تھا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، جو کہ سورت مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بیان فرمایا. اور کیا فرمایا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم میری بندی، یہ جس درخت کے ساتھ کھجور کے آپ نے ٹیک لگائی، ذرا اس کو پکڑ کے تھوڑا ہلائیے. ہزی کا مطلب ہلانا. الیک بجذع النخلہ، نخلہ کھجور کا درخت، اس کو تھوڑا ہلائیے. رزلٹ کیا ہوگا؟ تساقط علیک رطبا جنیا، آپ کے اوپر تر کھجوریں گریں گی آپ کی گود میں، آپ ان تر کھجوروں کو کھائیے گا، اس کے بعد اللہ آپ کو بیٹا دے گا، تو آپ اس بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے گا. تبوک کے اندر کنگ فہد سول اسپتال تبوک کے اندر جو ہے نا، اس میں یہ ابھی ریسنٹلی ریسرچ ہوئی ہے قرآن پاک کے اس فرمان پر. انہوں نے تقریباً 50 خواتین جو ہیں، ان جو پریگننسی کی حالت میں تھیں، ان کو کھجوریں، تر کھجوریں کھلائیں، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس کو جب رزلٹ کیا اور اس کی برتھ ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی، تو انہوں نے کچھ اور خواتین کو بھی رکھا جن کو انہوں نے یہ خوراک اور یہ کھجوریں نہیں کھلائی تھی. تو ان کے اندر انہوں نے واضح فرق دیکھا. کیا؟ کہ ان کے پروسیس میں آسانی ہوئی، تکلیف کم ہوئی، اور کھجور کے درخت کو پیدا کیا، وزرع اور کھیتی کو پیدا کیا، ورمان انار کو پیدا کیا. تو آگے اللہ فرماتا ہے کلو من ثمرہ اذا اثمرا، یہ جو باغات اللہ نے پیدا کیے ہیں، جب ان کے اندر پھل نمودار ہو، کلو کھاؤ، کلو کھاؤ. کب؟ اذا اثمرا، جب پھل نمودار ہو جائیں، نظر آنے لگیں تو آپ کھا سکتے ہیں. پھلوں کے اندر ممانعت نہیں ہے کہ کچے کھانا حرام ہے اور پکے کھانا حلال ہے، ایسی کوئی ممانعت نہیں. کچھ پھل ایسے ہیں جو کچے بھی مختلف استعمالات میں آتے ہیں تو شرعاً اس کی اجازت ہے اور وہ جائز ہیں. جانوروں میں تو ہوتا ہے نا کہ جس جانور کو آپ نے ذبح نہیں کیا وہ حلال بھی ہو تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اس طرح کی پابندیاں پھلوں میں نہیں ہے، کچا ہے یا پکا ہے، اگر کسی طرح وہ آپ کے فائدے میں استعمال ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کلو من ثمرہ اذا اثمرا، جب پھل درخت پہ نمودار ہو جائے آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں اور کھاؤ. اب اگلا جملہ وہ پوائنٹ ہے، وہ بات ہے
جو ہمارے آج کے خطبے کا سینٹرل آئیڈیا اور مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب کھیتی پک جائے اور فصل کاٹ لو، حصاد کاٹنا، جس دن تم فصل کاٹو پھل اتارو اس دن اس کھیتی اور فصل کا حق ادا کرو۔ آتو امر کا صیغہ ہے، اقیم الصلاۃ و آتو الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ سیم وہی ورڈنگ اللہ تعالیٰ یہاں یوز فرما رہا ہے، امر کا صیغہ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس دن جس دن تم پھل کاٹ رہے ہو، فصل کاٹ رہے ہو، اٹھا رہے ہو، اس دن اس کھیتی اور فصل کا حق ادا کرو۔ یہ اللہ کا وہ حکم ہے جو زکوٰۃ کی تیسری قسم کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کو عشر کہا جاتا ہے، جو کہ ادا کرنا قرآن کے اس حکم کی روشنی میں فرض اور لازم قرار دیا گیا ہے۔ دو طرح کی زمینیں ہوتی ہیں جن سے ہم فصل اٹھاتے ہیں یا پھل اٹھاتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں۔ دو طرح کی زمین، ایک زمین ہوتی ہے بارانی، اریگیشن لینڈ، جس پر ہم خرچہ نہیں کرتے، چشموں کے پانی سے، بارش کے پانی سے یا کسی اور ذریعے سے سیراب ہوتی ہے، اس پر ہمیں خرچہ نہیں کرنا پڑتا ہے اور اس سے ہمیں فصل حاصل ہوتی ہے۔ اس کو بارانی زمین کہا جاتا ہے۔ ایسی زمین سے جب ہم فصل اٹھاتے ہیں اور کاشت کرتے ہیں یا نفع حاصل کرتے ہیں تو اس پر جو عشر ہوتا ہے وہ عشر ہوتا ہے، عشر، اس پر عشر کہتے ہیں 1/10، 10واں حصہ، 10%۔ اور اگر بارانی زمین نہ ہو، وہ ایسی زمین ہے جس کو ہم اپنے ذاتی خرچے پر سیراب کرتے ہیں، اس پر اخراجات کرتے ہیں پانی وغیرہ پر، پھر جا کر ہم اس سے فصل اٹھاتے ہیں، تو اس پر نصف عشر ہے۔ نصف عشر کہتے ہیں 20واں حصہ، یعنی 5%۔ بارانی زمین ہو تو 10%، اور اگر وہ ایسی زمین ہے جس پر آپ نے خود خرچہ کیا تو 5%۔ عشر 10واں حصہ، نصف عشر 20واں حصہ۔ 20واں تھوڑا ہوتا ہے، 10واں زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کے 20 من گندم ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں جو عام طور پر زمینیں پائی جاتی ہیں یہ دوسری طرح کی قسم سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں ان پر خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں سے آپ نے 20واں حصہ دینا ہے۔ اگر آپ کے 20 من گندم ہوئی ہے تو آپ 1 من جو ہے عشر ہے جو کہ آپ کو دینا ہوتا ہے، تو 20واں حصہ اور 5% جس کو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے ہمارے یہاں عام طور پر۔ اور یہ بھی بعض دفعہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم صرف گندم سے عشر دیتے ہیں، صرف گندم میں عشر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ عشر گندم میں دینا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ فرماتا ہے کھیتی اور فصل جس دن تم اٹھاؤ گے جو بھی ہوگی اس سے آپ نے عشر دینا ہے اس مقدار کے۔ وہ گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، جوار ہے، گنا ہے، کپاس ہے، کسی طرح کی بھی جو فصل آپ اٹھا رہے ہیں اتنے % اس میں سے آپ نے دینا ہے۔ یہ زمین کی زکوٰۃ ہے، فصل کی زکوٰۃ ہے جو اس پر لازم ہے، تھوڑی مقدار ہے یا زیادہ ہے آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو مال کے اندر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، لیکن جو فصل میں سے عشر دیا جاتا ہے اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا کہ وہ فصل اور وہ اناج آپ کے پاس سال پڑا رہے پھر جا کر آپ اس کو اتنا عشر ادا کریں گے، ایسی بات اس میں نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اجارہ پر، لیز پر زمین لیتا ہے، ٹھیکے پر، بٹائی پر زمین لیتا ہے، مالک اس کا ٹھیکہ لے لیتا ہے، اس کا رینٹ لے لیتا ہے، کاشت کوئی اور کرتا ہے، اس کے اوپر خرچہ وغیرہ کوئی اور کرتا ہے، پھر اس میں سے وہ فصل اٹھاتا ہے، تو کیا جو ٹھیکے کے اوپر دینے والا مالک ہے زمین کا اس پر عشر ہوگا، یا جو زمین سے کاشت کر کے فصل اٹھانے والا ہے اس پر جو ہے وہ عشر ہوگا؟ جو ٹھیکے پر زمین دینے والا مالک ہے اس نے تو اس کی قیمت اور ٹھیکے کی پرائس وصول کر لی ہے، اس پر عشر نہیں ہے۔ عشر اس پر ہے جو اس زمین سے جو ہے فصل اٹھا رہا ہے
اور کھیتی اور کاشت کر رہا ہے۔ جو رینٹ پہ دینے والا ہے، ٹھیکے پہ دینے والا مالک زمین، اس کے اوپر جو اس نے ٹھیکہ لیا ہے اس پرائز کے اوپر مال کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی، باقی مال سونا چاندی اس حساب سے۔ یہ ایسے ہو جائے گا جیسے رینٹ پہ مکان دیا ہوا ہے، کرائے پہ گھر دیا ہوا ہے، تو اس رینٹ پہ دیے ہوئے مکان کی جو پرائس ہے اور ویلیو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی پر آپ نے جو ہے باقی آمدنی میں کاؤنٹ کر کے جو ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک چیز تو ذہن میں یہ رکھیں۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں زمینوں کے حساب سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو پوری زمین دی جاتی ہے ٹھیکے پر اور پیسے وصول کر لیے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مشترکہ ہوتا ہے، خرچہ کسی اور کا اور کام کوئی اور کرتا ہے، اور جو فصل ہوتی ہے اس کو آدھا آدھا کر لیا جاتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر جب فصل کو آدھا آدھا کیا گیا ہے تو پھر جتنے کسی کے حصے، اس عشر کے چیپٹر کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اللہ ان جملوں کے ساتھ اختتام کر رہا ہے، فصل اور کھیتی کا حق دو عشر کی صورت میں، ولا تسرفو، لیکن اسراف نہیں کرنا، انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اسراف نہ کرو، اسراف اسراف۔ قرآن پاک میں اسراف کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، توجہ سے، اسراف کے قرآن پاک میں دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، اسراف کا معنی ہوتا ہے فضول خرچی۔ اب فضول خرچی دو طرح کی ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے۔ نمبر ایک، ناجائز، حرام اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، بے شک 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی فضول خرچی ہے، اور یہ فضول خرچی کا سب سے اوپر والا درجہ ہے، اور اس کو قرآن نے نام دیا ہے تبذیر، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور دوسرا مفہوم جو اس سے کم درجے کا فضول خرچی کا ہے وہ کیا ہے؟ جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، جائز کاموں میں غیر ضروری خرچ، اس کو اسراف قرآن نے کہا ہے، اسراف، اس کو اسراف کہا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارے اور نقصان کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے؟ وہ مسلمان اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، کیا اتنا نقصان کافی نہیں ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے؟ کون کس کو؟ اسراف کرنے والوں کو۔ لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت کا حصہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یہاں پر ایک اور معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ بڑا سماعت کے قابل ہے، اور وہ کیا ہے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ اسراف کا ایک لٹرل میننگ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں فرماتا ہے کہ زمین سے جو تم کھیتی اور فصل اٹھا رہے ہو اس میں سے عشر کی صورت میں زکوٰۃ دو، خرچ کرو، لیکن خرچ کرتے ہوئے ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا۔ اب یہ سمجھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے صدقات اور زکوٰۃ کی صورت میں اسراف نہیں کرنا، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ ہے وہ اصل پوائنٹ جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرے ہوئے اسراف نہ کرو، اور اسراف کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ حد سے بڑھنا۔ اب اللہ کی راہ میں حد سے بڑھنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے حد سے بڑھنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ وہ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ اصل میں شرعی مسئلہ یہ ہے، آپ سماعت فرمائیں توجہ سے۔ وہ شخص جس کے پاس مال ہے لیکن اس کے پاس لواحقین نہیں ہیں، اہل و عیال نہیں ہیں، اس کے ورثاء نہیں ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے کوئی اہل و عیال میں وہ اکیلا ہے، دنیا میں تنہا ہے، اور وہ کچھ مال اپنے لیے رکھ لیتا ہے تھوڑا سا گزارے کے لیے، باقی سارے کا سارا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے،
اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے بعد میں گزارا کر لوں گا، اپنے اوپر کنٹرول کر لوں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تنگ حالی بھوک اور فقر کی وجہ سے میں غلط راستے پہ چلا جاؤں۔ وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھنے کا اس کو اعتماد بھی ہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس کا خرچہ اس کے ذمے ہو۔ تو ایسے شخص کے لیے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، صدقہ کر دینا جائز ہے۔ لیکن وہ شخص جس کے اہل و عیال ہیں، لواحقین ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے، ورثاء ہیں، اگر وہ شخص یہ چاہے کہ میں سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو شریعت کہتی ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کر۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ مرتے وقت کوئی شخص وصیت کرتا ہے میں سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، حالانکہ اس کے لواحقین اور ورثاء میں اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اہل و عیال ہیں، تو شریعت منع کر دی ہے، ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو خرچ کرنے میں، ایسے خرچ کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، ان کا ایک باغ تھا مدینہ شریف کے اندر، اور اس باغ بھی کھجوروں کا تھا، اور بہترین قسم کی کھجوریں اس پر لگتی تھیں۔ جب وہ پک گئیں تو آپ نے ساری کھجوریں اتاری اور سارے کا سارا مال جو کھجوروں کی صورت میں تھا مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دیا۔ ایک کھجور بھی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں رکھی، ایک کھجور بھی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں رکھا، سب کچھ صدقہ کر دیا۔ جب وہ سارا کچھ صدقہ کر چکے اور ہاتھ خالی ہو گئے، تب میرے رب نے قرآن کا یہ حصہ نازل کیا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، خرچ کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، کیونکہ ایسا خرچ کرنا اور ایسا اسراف اور ایسا حد سے بڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پر آخری حدیث آپ سماعت فرمائیں اور پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مکہ شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کے گھر میں تشریف لائے۔ وہ بیمار تھے، ان کی بیمار پرسی اور عیادت کے لیے آپ تشریف لائے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالداروں میں سے، بڑے مالداروں میں سے، ان کے پاس بڑا مال تھا، لیکن آپ کے صرف ایک بیٹی تھی، کوئی بیٹا بھی نہیں تھا اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی، بیوی بھی آپ کی فوت ہو چکی تھی، ورثاء میں صرف آپ کی ایک بیٹی تھی۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کے پاس آ کر بیٹھے اور ان کی بیمار پرسی کی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے کہ حضور میرے پاس تشریف لائے ہیں تو میں کچھ مسئلے ہی دریافت کر لیتا ہوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالن کثیرن، میں ایک مالدار آدمی ہوں، وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابنتی، میرے ورثاء میں صرف ایک میری بیٹی ہے، افا اوسی بے مالی کلہ، کیا میں اپنے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ اجازت دیتے ہیں ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا لا، بالکل جائز نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے فَبِالثُّلُثَيْنِ، یا رسول اللہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروں، صدقہ نہ کروں، تو کیا میں اپنے سارے مال کا 2/3 اللہ کی راہ میں دے دوں، باقی رکھ لوں؟ قال لا، فرمایا نہیں، جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ کہنے لگے، عرض کیا رسول اللہ فالنصف، کیا 1/2 جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں دے دوں اور آدھا اپنے لیے رکھ لوں؟ قال لا، فرمایا اجازت نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا فالثلث، 1/3، یعنی اپنے مال میں سے تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دے دوں اور 2 حصے میں اپنے گھر کے لیے رکھ لوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیسے رہنمائی فرمائی؟ آپ نے فرمایا الثلث، ہاں ثلث اور 1/3 کی اجازت ہے، والثلث کثیر، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، اجازت ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اب یہ آج بھی ایک شریعت کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ مرنے والا جب وہ وصیت کرے کہ میرا سارے کا سارا مال فلاں کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، تب اس کی وصیت نہیں مانی جائے گی۔ اس کی وصیت صرف اور صرف اس کے
چھوڑے ہوئے مال اور پراپرٹی میں سے 1/3 کی حد تک مانی جائے گی، 1/3 سے زیادہ تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا سولس 1/3 تک اجازت ہے، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اب حکمت کیا تھی اور ریزن کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا سعد صدقہ کا من مالے کا صدقۃ، آپ جتنا بھی جو بھی صدقہ کریں، صدقہ تو صدقہ ہی ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ ہی ہوتا ہے، لیکن ان نفقتک علی عیالک صدقۃ، تیرا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِنَّمَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِن مَالِكَ صَدَقَةٌ، اگر تیرے گھر والے بیوی بچے تیری کمائی سے کھاتے ہیں، ان کا یہ کھانا بھی صدقہ ہے۔ حضور کے اس فرمان سے ایک ضمناً یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ جتنے بھی جائز کام ہیں، اگر ان جائز کاموں میں نیت اچھی کر لی جائے تو وہ جائز کام بھی عبادت بن جاتے ہیں اور ان پر اجر ملتا ہے۔ ایک بندہ اس نیت سے کھانا کھاتا ہے کہ میں اس کھانے سے میرے جسم میں طاقت آئے گی اور اس طاقت سے میں عبادت کروں گا۔ ایک بندہ اس لیے سوتا ہے اس نیت کے ساتھ، میں سوؤں گا میرے جسم میں جو ہے وہ تازگی آئے گی تو میں تازگی اور تر و تازگی کے ساتھ عبادت کروں گا۔ ایک بندہ اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ میں گناہ سے بچوں گا، حرام سے بچوں گا، اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا۔ یہ نکاح کرنا، یہ کھانا، یہ سونا عبادت بن جاتا ہے اور اس پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے کمائی میں سے تیرے بیوی بچوں کا کھانا یہ بھی صدقہ ہے، اور میں نے تجھے سارا مال صدقہ کرنے سے منع اس لیے کیا ہے، اِنَّكَ أَن تَدْعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَدْعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، تیرا گھر والوں کو خوشحال چھوڑ کے جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ تو اپنے گھر والوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کے جائے اور وہ تیرے جانے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے رہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو خوشحال چھوڑ کے جا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرنے میں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو آج کے خطبہ میں جو ہم نے سماعت کیا ہے اس کا خلاصتاً یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں 3 طرح کی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اگر وہ اس کا اہل ہوتا ہے۔ ایک مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ایک جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ایک زمین کی زکوٰۃ جس کو فصل اور کاشت کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ جو تیسری قسم کی زکوٰۃ ہے اس کے حوالے سے ہم نے قرآن و حدیث سے ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ آج کے خطبے میں سماعت کیا۔ جس قسم کی بھی زکوٰۃ ہو بندے کے اوپر لازم ہو، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے آخرت کا نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے، عذاب گناہ وہ تو ہے ہی، لیکن دنیاوی نقصان جو قرآن حدیث ہمیں بتاتا ہے زکوٰۃ نہ دینے والے پر، چاہے وہ جس قسم کی زکوٰۃ ہے، فرمایا اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک شخص کا مال ڈوب گیا، حضور کو خبر دی فلاں شخص کا مال ڈوب دیا ہے، آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ سورۃ نون 29ویں پارے کے پہلے رکوع میں آپ گھر جا کے پڑھیے گا، اللہ نے ایک بندے کا قصہ بیان کیا ہے۔ وہ بندہ جس کا ایک باغ تھا اور وہ اپنے باغ میں سے زکوٰۃ اور عشر دیتا تھا، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے ارادہ کیا اور یہ پلاننگ کی کہ ہمارے باپ کو سمجھ نہیں تھی کہ فیوچر کو سیو کیسے کرنا ہے اور یہ جو جمع کیسے کرنا ہے اور کمانا کیسے ہے، اکٹھا کیسے کرنا ہے، وہ تو سارا خرچ کر دیتا تھا۔ انہوں نے کہا آج کے بعد ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے، سارا کچھ ہم جمع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ نون میں فرماتا ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، یہ نیت کر کے وہ رات کو سوئی تھے، اللہ کی طرف سے آندھی آئی، طوفان آیا، ان کا سارا باغ درختوں اور جڑوں سمیت ایسے زمین سے ختم ہو گیا تھا جیسے یہاں کوئی درخت تھا ہی نہیں ہے۔ تو جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کو اخروی نقصان کے ساتھ ساتھ دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال، اس کو مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔